بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بس یہی کہتا ہے کہ تو ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں کا یہ ایک اور ظلم بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، حالانکہ وہ جو سابقہ ظلم تھا وہ بھی بہت بڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ومن اظلم کہہ کے پکارا کہ کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ کی مساجد سے روکے اور ان کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال یہ جو یہودی تھے انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور جو نصارہ تھے انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جیسا کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اسی طرح جو مشرکین عرب تھے انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، جیسا کہ سورۃ صافات میں اصطفى البنات علی البنین، اور دیگر اور جگہوں پہ بھی اللہ رب العالمین نے کئی طرح سے اس کا رد فرمایا۔ پہلے کہا سبحانہ، کہ وہ پاک ہے، اس کے ساتھ رد یہ کیا اور بتا دیا کہ اولاد تو محتاجی ہوتی ہے، محتاجی کی دلیل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پاک ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 111 میں بھی ہے۔ اسی طرح آسمانوں اور زمین کا مالک قرار دیا کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، جس میں عزیر علیہ السلام ہیں، مسیح علیہ السلام ہیں، اور سب فرشتے بھی۔ مالک اور مملوک باپ بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بیٹا تو باپ کا مملوک بن بھی جائے تو خود بخود آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیٹا سرکشی بھی کر سکتا ہے، جبکہ آسمانوں اور زمین میں رہنے والے سب اللہ کے فرمان کے تابع ہیں، ان کا سانس بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں چلتا۔ تو ان تین چیزوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور نفی کر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اولاد نہیں ہے۔ ایک تو وہ پاک ہے، دوسرا ہر چیز اسی کی ہے، اور تیسری ہر چیز اس کی فرما بردار بھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، حدیث قدسی، کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے حالانکہ یہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہے، اسی طرح اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، مجھ پر شتم کیا ہے، جبکہ یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے جھٹلانے کا، تو اس کا یہ کہنا کہ میں اسے دوبارہ نہیں اٹھا سکتا تو یہ میری تکذیب کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، رہی بات شتم کی جو میرے اوپر اس نے کی ہے، وہ یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے، حالانکہ انا الصمد الذی لم الد ولم اولد، میں وہ بے نیاز ہوں کہ نہ میں نے کسی کو جنم دیا نہ میں خود جنم دیا گیا ہوں، ولم یکن لی کفوا احد، اور کوئی بھی میری برابری کرنے والا بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4975 ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ بعض کلمہ پڑھنے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ اور لوگوں کو اللہ کے نور کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں، یہ بھی اولاد قرار دینے سے بڑا ظلم ہے۔ یہ جو ہے
یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے کہ ایک ہے کسی کی اولاد قرار دینا اور ایک ہے اس کا ٹکڑا قرار دینا۔ یہ نور من نور اللہ کے عقائد اسی میں سے ہیں، یہ بہت ہی باطل عقائد ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ سورۃ الاخلاص ہمیں یہ بتاتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ خود وہ کسی کی اولاد ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، یعنی اثر نو پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع بمعنی مبدع ہے، یعنی آسمان اور زمین کو بغیر کسی مادے یا کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ یہ چوتھی دلیل ہے، کیونکہ بیٹا باپ کا نمونہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے ہر چیز کو نمونے کے بغیر پیدا کیا ہے۔ اور پانچویں دلیل یہ کہ جس کے کن کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، اسے اولاد کی کیا محتاجی ہے۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے آخر میں فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جب کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں اسے کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ جو ذات کن کہہ کے سارے معاملات کروانے پہ قادر ہے، اسے اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال یہ جو اللہ کی اولاد کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ باطل دعویٰ ہے۔ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی جز ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ اس طرح کے عقائد کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں رکھنے چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں توحید والا بنائے، حقیقی موحد بنائے، اور ہر قسم کی شراکت سے، ہر قسم کے گناہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔